بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غزوہ حنین جو کہ اسلام کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے، یہ جنگ بیسیکلی اسلامی تاریخ کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس جنگ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، آپ کو کبھی اپنی جو طاقت ہے، پاور یا قوت پر گھمنڈ یا غرور یا اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے طاقتور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فارمل سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں شان حیدر اور میں آپ کو ایزی رائڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عمرہ اور حج کے دوران جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی ہولی جرنی پر ان کے کمپینین بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں۔ ان کی سروسز اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو ان کا کانٹیکٹ نمبر نیچے اسکرین پر اویلیبل ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ یہ جنگ بیسیکلی 8 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کو لیڈ کیا تھا۔ تو چلیے جنگ کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ غزوہ حنین، یہ حنین جو مقام ہے وہاں پر ہوئی تھی، جو مکہ اور طائف، یہ بیسیکلی 70 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، اس کے درمیان میں یہ جگہ ہے۔ یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ جو حوازن اور سقیف کے جو قبیلے تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے، جو پاور اور طاقت کو ویک کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بنو قصیف کون سا قبیلہ تھا؟ یہ وہی قبیلہ تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب وہ گئے تھے تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی پر پتھر پھینکے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے تک خون سے تر ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ حوازن اور سقیف کے قبیلے جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طاقت کو دکھانا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ اب فتح مکہ تھا، وہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو اپنی جو رسپیکٹ اور اپنی انٹیگریٹی، اپنی اسٹرینتھ، اپنی طاقت کو مینٹین رکھنا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور تقریباً 12,000 مسلمانوں کی ایک آرمی تیار کی۔ اس میں انہوں نے جو ہے نا ان 10,000 مسلمان فوجی بھی شامل تھے اس میں، جو مکہ کی جو فتح کے واقع جو وقت تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ساتھ تھے اس وقت۔ اس جنگ کے لیے مسلمانوں نے بہت اچھی تیاری کی۔ جنگ کے دن مسلمانوں نے حنین کے میدان میں اپنی فوج کو جو ہے نا جمع کیا، لیکن حوازن اور سقیف کے قبائل نے پہلے سے ہی جو ہے نا ایک اونچی جگہ پر، یعنی اسے ایمبوش سیٹ کیا ہوا تھا، یعنی انہوں نے ایک اچھے مقام پر اونچی جگہ پر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی فوج کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ اپنے بچوں اور اپنی جو بیوی ہیں، عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ ان کے فوجی یعنی دشمن کے فوجی میدان چھوڑ کر نہ بھاگیں۔ فیملی ہوگی، بچے ہوں گے تو وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، وہ ان کے لیے وہاں پہ میدان میں رکے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتح مکہ تھا کہ 14 دن کے بعد وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی نئے مسلمان بھی تھے جنہوں نے جنگ کی جو سختی ہے، جو تکالیف ہے، نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری جو کوانٹٹی ہے، نمبر آف پیپل یا تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہم بڑی آسانی سے جنگ جیت جائیں گے۔ اور یہیں پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند گزری، کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اپنی جو کوانٹٹی تھی، جو نمبرز تھے، ان پر زیادہ بھروسہ کر رہے تھے۔ اور جب مسلمان فوج وہاں پہنچتی ہے تو ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا دشمن کی طرف سے۔ ان پر چاروں طرف سے تیر، پتھر اور اس طرح کی چیزوں سے برسات کر دی گئی۔ اور جو حنین کی وادی ہے 2 پہاڑوں پر جو ہے نا مشتمل ہے، اس وجہ سے آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مسلمان فوج واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگی۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر جو ہے نا طائف والوں نے ان پر سامنے سے بھی اٹیک کر دیا۔ اب ہر طرف دھول، مٹی، گرد غبار تھی۔ تو اس کے بعد جیسے ہی جو ہے نا جو ڈسٹ تھی، جو دھول تھی، وہ تھوڑی کلیئر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک جو ہے نا قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا اپنی اونٹنی لے کر دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے پکارنے لگے کہ میں ہوں محمد عبداللہ کا بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اونٹ کی لگام تھام لی اور آگے بڑھنے لگے۔ اس پر حضرت عباس کی جو ہے نا کہ کہا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اس پر مسلمانوں کو کہنے لگے، تو اس پر مسلمانوں کو احساس ہوا اور وہ واپس لوٹ کر جو ہے نا میدان جنگ کی طرف جمع ہونے لگے۔ پہلے کچھ لمحوں میں مسلمان فوج کو کچھ پیچھے ہٹنا پڑا، یعنی اسٹیپ بیک کرنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت، جرت، بہادری اور ان کی رہنمائی اور ان کی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان فوج نے دوبارہ مورچہ سنبھال لیا اور اٹیک کر دیا۔ مسلمانوں نے ہمت اور جرت سے یہ جنگ لڑی اور آخر کار فتح حاصل کی۔
हवाज़िन और सकैफ की बहुत से लोगों की जो है ना कैद किया गया, और उनके जो है ना मतलब उनकी जो दूसरी काफिर साइड थी दुश्मनों की, तो उनके बहुत से लोगों को कैद कर लिया गया और उनका माल गनीमत भी हासिल किया गया। इसके बाद वो भागकर ताइफ के अंदर उस वक्त जो किले होते थे उसमें चले गए। यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी गुलाम बाहर आकर सरेंडर करेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा, जिस पर बहुत से गुलाम आकर उन्होंने सरेंडर करने लगे। इसके बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि अब ताइफ वाले मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने फौज को वापस जाने का हुक्म दिया। बेसिकली ग़ज़वा हनीन ने मुसलमानों की स्ट्रेंथ, ईमान और ज्यादा मजबूत किया इस चीज़ ने मुसलमानों को। इस जंग के बाद बहुत से कबीले ने इस इस्लाम को कबूल किया और मुसलमानों की ताकत को एक्नॉलेज किया। ये जंग मुसलमानों के लिए एक बड़ी फतेह थी जो उनकी इज्जत, उनकी जो है ना मर्जी को बरकरार रखती थी। ग़ज़वा हनीन से मुतालिक कई हदीस मौजूद हैं हमारे पास, और कुरान पाक में कई इसके बारे में वर्स है जो इस जंग की अहमियत को और भी ज्यादा वाज़े करती हैं। कुरान पाक में सूरह अल तौबा की आयत 25 में है कि हनीन की जंग का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हें बहुत से मैदानों में फतह दी, और हनीन के दिन जब तुम अपनी ज्यादा तादाद पर खुश हुए लेकिन वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, और जमीन जितनी वसी है तुम पर तंग हो गई और फिर तुम पीठ फेर कर बैठ गए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हनीन के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मतलब हमें फतह दी जब हमारे करीबी रिश्तेदार और हमारे दोस्त हमें छोड़कर भाग गए थे। ग़ज़वा हनीन इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मुसलमानों की ताकत, यूनिटी और ईमान को दिखाता है। ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए उस वक्त के मुसलमान एक ताकतवर कौम है, मुत्तहद हैं, जो अपनी इज्जत और अपनी मर्जी को बरकरार रख सकते हैं। तो ये था कुछ मुख्तसर सा अहवाल ग़ज़वा हनीन और उसकी जंग का कि किस तरह से ये जंग हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे जीती गई, कैसे पहले इनको पिस्पा हुए, पीछे हटना पड़ा और फिर कैसे वापस आए और कैसे जीती। तो आज की वीडियो एंड होती है यहीं पर। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम।